انسانوں. پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کے کس عضو سے کلام کرتا ہے؟ یعنی اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. تو اب یہ جو تخاطب ہے، یہ تخاطب کس چیز سے؟ کیا اللہ ہماری آنکھوں کو مخاطب کرتا ہے؟ ہمارے چہرے کو مخاطب کرتا ہے؟ ہمارے ہاتھ کو مخاطب کرتا ہے؟ ہمارے سینے کو مخاطب کرتا ہے؟ کس کو مخاطب کرتا ہے؟ تو اہل دل کہتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ نے تخاطب کیا، وہ تخاطب در حقیقت تمام اعضاء میں قلب کو مخاطب فرماتا ہے. کس کو؟ اور شعور وہیں پر ہے تو اس بات کو سمجھا جاتا ہے. تو قلب کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جہاں بجا مقامات پر قلب کی درستگی کو بیان کیا گیا. مثلا آپ آئے، نماز عشاء پڑھی، صبح کون سی نماز ہوگی؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پابند نماز بننا ہے. یہ سارے جتنے اعمال آپ کر رہے ہیں، 40 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، 60 سال، 70 سال، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ قیامت کے دن نجات مل جائے اور ہم کہاں چلے جائیں؟ جنت میں. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نجات کس کو ملے گی؟ فرمایا الا من اتی اللہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. وہ دن کہ جس دن مال نفع نہیں دے گا، بیٹے نفع نہیں دیں گے. نجات کس کو ملے گی؟ فرمایا الا من اتی اللہ. نجات اس کو ملے گی جو اللہ کے پاس آئے گا. کس کے پاس آئے گا؟ کیا لے کر آئے گا؟ فرمایا بقلب. بولیں ذرا میرے ساتھ، اتنا ترجمہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں نا. بقلب، کیا لے کر آئے گا؟ کون سا؟ قلب میت، قلب مریض، یا قلب سلیم؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من اتی اللہ. نجات اس کو ملے گی جو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ بقلب سلیم، اس کا دل سلیم ہوگا، سلامتی والا. کون سا دل ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، میں غور کروں اپنے دل پر، کیونکہ مجھ سے قیامت کے دن میرے دل کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سب غور کریں اپنے اپنے دل پر. کیا اتنے سال دین میں گزارنے کے بعد آج ہمارا دل سلامتی والا ہے؟ کیا مطلب؟ تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، عجب پسندی نہ ہو. یہ ساری چیزیں سلامتی کے خلاف ہیں. کیا ہمارا دل ان سے پاک ہے؟ آپ یقین کیجئے یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم سلاسل میں بیعت ہوتے ہیں. مرید ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہر وردی ہے. سلاسل کی جو بیعت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک، کسے صاف کرنا. آج ہمارے ہاں وہ سلامتی قلب نہیں ملتی، بلکہ اب تو ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. اہل دل صوفیہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ آپس میں مل کر بیٹھا کرتے تھے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوستیاں تھیں. وہ کبھی آ جایا کرتے تھے لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کے پاس، اور کبھی لال شہباز قلندر رحمہ اللہ چلے جایا کرتے تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس. اور وہ کہتے تھے کہ دل ایک دوسرے پر اثر کرتے ہیں. میرا دل ٹھیک نہیں ہے نا، اور ان کا دل سلیم ہے، اور یہ کہیں پر میرے ساتھ بیٹھیں گے تو اہل دل کہتے ہیں کہ جس کا دل سلیم ہوگا وہ قلب مریض کو بھی قلب سلیم بنا دے گا. قلب سلیم قلب مریض کو بھی کیا بنا دے گا؟ قلب سلیم بنا دے گا. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ایک نقشبندی بیٹھتا تھا، ایک چشتی بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، ایک سہر وردی بیٹھتا تھا، ایک شاذلی بیٹھتا تھا،
اور وہ سارے مل کر بیٹھتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اگر کسی کا معاملہ رک جایا کرتا تھا, قبض ہو جایا کرتا تھا اللہ کی طرف سے, تو جو دوسرا سلسلے والا آ کر بیٹھتا تو اس کا دل اتنا صاف ہوتا تھا کہ اس کا قبض اس کی صحبت کی برکت سے بست میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا. اب آپ سوچئے کہ ہم کس حال کو پہنچے کہ قادری نقش بندی بیٹھیں, یہ تو دور کی بات ہے, اب تو قادری قادری کے ساتھ نہیں بیٹھتا, نقش بندی کے ساتھ نہیں بیٹھتا, شاذلی شاذلی کے ساتھ نہیں بیٹھتا, تو پھر ہم میں سلامتی کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, سب سے پہلی بات آپ نے پوائنٹرز کی صورت میں یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کچھ سیکھ کر جائیں کہ ہماری پوری توجہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ بولیے اونچی آواز سے. قلب پر ہونی چاہیے, دل پر ہونی چاہیے. کیوں؟ دیکھیں, ایک ہے ہمارا چہرہ اور ایک ہے ہمارا دل, اور دل کے اوپر کیا ہے؟ جیب, اور جیب میں کیا ہوتا ہے؟ مال, پیسہ. تین چیزیں کر لیں آپ یوں سمجھنے کے لیے کہ ایک ہے چہرہ, دوسرا ہے پیسہ, تیسرا ہے دل. اب ان تین چیزوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج کے دور میں سب سے پہلے نمبر پر پیسہ, ایسا ہی ہے نا. اب تو ہمارے ہاں خواص کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی کال کرے گا نا کہ جی بیان کے لیے ٹائم چاہیے, تو پوچھیں گے کون سے علاقے میں؟ ڈیفنس میں. روڈ کی محفل ہے, لفافہ کتنا ملے گا؟ ٹھیک ہے, یہ حال ہمارے ہاں ہو گیا. تو ہم سب سے پہلے نمبر پر پیسے کو دیکھتے ہیں. رشتوں کو دیکھ لیجئے, جب ہمیں شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ. اچھا, دوسرے نمبر پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گڈ لکنگ, خوبصورتی. تیسرے نمبر پر ہم دل کی طرف جاتے ہیں, وہ بھی میں کہہ رہا ہوں جاتے ہی نہیں ہیں. اب اللہ تعالی کیا دیکھتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, لا ینظر, نہیں دیکھتا, لا ینظر, نہیں دیکھتا, کیا؟ الی صورکم, تمہارے چہروں کو. چہروں کو اللہ تعالی نہیں دیکھتا. پھر کیا فرمایا؟ ولا الی اموالکم, نہ ہی اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. اب اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم. ایک روایت الی قلوبکم ونیاتکم, دوسری روایت کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یا ترجمہ, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. دیکھیں, میں آپ لوگوں سے نیت چھپا سکتا ہوں نا, مخلص ظاہر کروں اپنے آپ کو, لیکن میں یہاں پہ آ کے تقریر کر رہا ہوں, میری اس سے نیت کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, یہ میں اللہ سے چھپا سکتا ہوں؟ بولیے. اگر یہاں پر 10 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں اور میری نیت خراب ہو, اللہ کی بارگاہ سے مجھے کوئی اجر ملے گا؟ اور یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہوں اور میری نیت اللہ کی رضا کی ہو, اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جن چیزوں میں پڑ گئے نا, ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلط بات ہے, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا کہ عوام الناس کا جمع غفیر ہو, رش ہو, 10 لوگ ہوں تو میں خطاب نہ کروں, یہ بہت غلط بات ہے. آقا کریم نے اپنی حیات ظاہری میں جو اکثر دعوت دین دی, اس میں 4 لوگ ہوتے تھے, 6 لوگ ہوتے تھے. ہمارے یہاں کا اتنا بڑا نام, مقرر, خطیب, خطیب اعظم, مفکر اعظم, اور پبلک نہیں ہے تو نہیں, مزہ نہیں آئے گا. یہ غلط سوچ ہے. ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. تو میرے پیارے دوستو, اس دل کو ٹھیک کریں. کریں گے انشاءاللہ. کیسے؟ کوئی آپ کا ہارٹ اٹیک, وہ کیا کہتے ہیں, ہارٹ کا آپریشن کروائے,
ٹھیک ہے, سینہ چیرا جائے, دل نکالا جائے, پھر اسے دھویا جائے. کیسے ٹھیک کریں گے؟ دل کے ٹھیک ہونے کا ایک ہی راستہ ہے. ہر چیز کا ایک فنکشن ہوتا ہے نا, دل کے ٹھیک ہونے کا ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا آنکھ کس نے بنائی؟ کیوں؟ کس لیے؟ دیکھنے کے لیے. کان کس نے بنائے؟ کس کے لیے؟ ہاتھ کس نے بنائے؟ کس لیے؟ تھامنے کے لیے. دل کس نے بنایا؟ کس لیے؟ اب یہ مت کہہ دیجیے گا دھڑکنے کے لیے, ورنہ آنکھ کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا پھڑکنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ دل اللہ نے بنایا اپنے ذکر کے لیے. یہ بات درست ہے, لیکن بائے تخلیق, کریشن, آنکھ کو بنایا دیکھنے کے لیے. اب وہ کچھ بھی دیکھے, لیکن آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. اللہ نے دل کس لیے بنایا؟ تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دل بنایا ہی محبت کے لیے. کس کے لیے بنایا؟ یعنی جس طرح آٹو پہ آنکھ دیکھے گی نا, اسی طرح آٹو پہ دل کیا کرے گا؟ اچھا, انسان کا دل, اب وہ انسان ہندو بھی ہو سکتا ہے, یہودی بھی, عیسائی بھی, مجوسی بھی, جو بھی انسان ہے. جس طرح کوئی بھی انسان ہے اس کی آنکھ کیا کرتی ہے, اسی طرح کوئی بھی انسان ہے اس کا دل کیا کرتا ہے؟ پتھر سے ہو, خدا سے ہو, یا پھر کسی سے ہو, رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر. کیونکہ اس کا کام ہی محبت کرنا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ دل بہر محبت ہے, محبت یہ کمبخت کرے گا, لاکھ اس کو بچا تو, یہ کسی پہ تو مرے گا, کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا. اب اہل دل کیا کہتے ہیں؟ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دل کو بنایا ہی محبت کے لیے ہے, تو جس رب نے دل کو محبت کے لیے بنایا, سب سے زیادہ مستحق وہی ذات ہے کہ جس نے اسے محبت کے لیے بنایا ہے, اسی کی محبت اس دل میں موجود ہو. کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اشد حبا للہ, اشد حبا للہ, وہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اشد کی جو تفسیر کی ہے تفسیر کبیر میں, وہ عشق کے ساتھ کی ہے. کس کے ساتھ کی ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے شدید محبت, پھر اس سے اوپر ہے اشد محبت. تو فرمائی یہ جو اشد ہے یہ عشق ہے. اس سے زیادہ اچھا لفظ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں, یعنی ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اب میرے پیارے دوستو, اس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. ذرا بولیے اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے بولیے. لیکن سچ سچ بتائیے گا کس کس کی محبت اس دل میں چھپا رکھی ہے؟ کوئی کسی لڑکی کے چکر میں, کوئی کس کے چکر میں, انہی مجازی محبتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو پھر آپ حقیقت کی راہ پر تو آ ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے چیز اسے ٹھیک کرنا ہے کہ اس دل میں کس کی محبت ہو. بولیے اونچی آواز سے. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, اس کے لیے میری بات لمبی ہو گئی. پوائنٹ, ڈائریکٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس دل میں محبت خداوندی پیدا کرو, خود بخود ٹھیک ہو جائے. پھر جس پہ غصہ آنا ہوگا نا آپ کو, اس پر بھی کیا آ رہا ہوگا؟ پیار آ رہا ہوگا. کیونکہ یہاں پہ محبت ہے تو اندر سے جو چیز نکلے گی وہ محبت ہوگی. اچھا, جیسے محبت بڑھتی چلی جائے گی نا, ویسے ہی ضبط بڑھتا چلا جائے گا, بست ہوتا چلا جائے گا,
اور جب دیکھیں یہ میں آپ کو اسے یوں سمجھاتا ہوں، سمجھیے اسے تھوڑا سا، آپ کی توجہ چاہیے ہوگی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جیسے قلب ہے، صوفیہ کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ قلب. کیا کہتے ہیں؟ کچھ لطائف ہیں. اب یہ جو لطائف اللہ نے یہاں پہ رکھے ہیں، ان میں ایک لطیفہ ہے لطیفہ قلب، دوسرا لطیفہ ہے لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ ہے لطیفہ سر، چوتھا لطیفہ ہے لطیفہ خفی، اور پانچواں لطیفہ ہے لطیفہ اخفا. اب یہ جو سفر شروع ہوتا ہے نا قلب سے، جو اذکار کرائے جاتے تھے سلاسل میں، اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، قلب کو جاری کرنا جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں اہل دل کہتے ہیں کہ جب بندہ کثرت کے ساتھ لطیفہ قلب پر اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کھول دیتا ہے، یعنی بسط عطا فرماتا ہے. جب لطیفہ قلب جاری ہو جاتا ہے، اسے بسط مل جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے غلبہ شہوت ختم ہو جاتا ہے. کیا ختم ہو جاتا ہے؟ غلبہ شہوت. اب آپ سوچئے کہ قلب جاری ہوا، غلبہ شہوت جاتا رہا. اب غلبہ شہوت چلا گیا تو زندگی میں سکون آئے گا نہیں آئے گا؟ چونکہ جو بندہ برباد ہے وہ کس وجہ سے برباد ہے؟ کہ شہوت غالب آ جاتی ہے، وہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے اور برباد ہوتا ہے. تو جب قلب پر اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا تو کیا چلا جائے گا؟ غلبہ شہوت. اس کے بعد جو دوسرا ذکر ہوتا ہے صوفیہ کے یہاں، وہ ہوتا ہے لطیفہ روح پر. جب لطیفہ روح پر اللہ 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 کی ضربیں لگائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ لطیفہ روح کو کھول دیتا ہے اور بسط عطا فرماتا ہے، تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جس کا لطیفہ روح کھل جاتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے نمبر پر کیا ختم ہوا؟ غلبہ شہوت. دوسرے نمبر پر کیا ختم ہوا؟ غصہ. اب آپ سوچتے چلے جائیے، غلبہ شہوت بھی گیا، غصہ بھی گیا، دو چیزیں گئیں. اس کے بعد تیسرا لطیفہ ہے لطیفہ سر. اب جب لطیفہ سر پر وہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے لگاتا ہے لگاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا لطیفہ سر بھی کھل جاتا ہے، اسے بسط مل جاتا ہے. تو فرمایا جب لطیفہ سر کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے لالچ کو ختم کر دیتا ہے. کس کو ختم کر دیتا ہے؟ لطیفہ قلب پہ غلبہ شہوت ختم، لطیفہ روح پر غصہ ختم، لطیفہ سر پر لالچ ختم. اس کے بعد جو چوتھا لطیفہ ہوتا ہے وہ لطیفہ خفی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تکوینی لطائف کی میں بات کر رہا ہوں، سوری لطائف کی بات نہیں کر رہا. تو جب لطیفہ خفی پر بندہ کام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لطیفہ خفی کو کھول دیتا ہے، بسط مل جاتا ہے، تو جب لطیفہ خفی کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے حسد کو ختم کر دیتا ہے. کسے ختم کر دیتا ہے؟ اور جب لطیفہ اخفا کھلتا ہے تو جو لطیفہ اخفا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے. جب لطیفہ اخفا کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے. اب ذکر اللہ کے فضائل اور فضیلت دیکھیے کہ سب سے پہلے غلبہ شہوت گیا، اس کے بعد غصہ گیا، اس کے بعد لالچ گئی، اس کے بعد حسد گیا، اس کے بعد تکبر گیا. اب ایک بندہ ذہن میں رکھیں، جس میں غصہ نہیں، حسد نہیں، تکبر نہیں، لالچ نہیں، ٹھیک ہے، اور غلبہ شہوت نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ایسا بندہ اللہ کا ولی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ ہے بات کہ جو میں دل کی بار بار بات کرتا ہوں نا، کہ ہمارے یہاں ہر طبقے میں اس کی بہت ضرورت ہے، ہر طبقے کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، امت کی خیر خواہی تب ہوگی جب یہاں پر محبت ہوگی. میرے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، رات کو 2 بجے کال کریں گے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں مثال کے طور پر، مجھے رات کو کسی نے 2 بجے کال کری، تو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی سے اچھی طرح بات کرنی ہے تو میں کال پک کروں گا. اگر مجھے ڈانٹنا ہے یا میرا بیوی سے پھڈا چل رہا ہے اور وہ غصہ میں نے اس سائل پر نکالنا ہے تو میں کال پک نہیں کروں گا.
ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا کریم نے اپنی پوری حیات ظاہری میں کسی ایک بندے کو اپنی ذات کی خاطر ڈانٹا نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے سامنے ہماری زندگی میں کہ جن کے بارے میں مجھے مثال کے طور پر یہ ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اب ان کے بارے میں مجھے قطعاً پتا ہے کہ یہ بندے نے میرے بارے میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. اب یہ میرے سامنے آ گئے. اب اگر تربیت اچھی ہوگی نا اور یہ میرے سامنے آ جائیں گے تو عام حالات میں کیا تھا کہ مجھے غصہ آئے گا، بولنا جانتا ہوں تو میں کہوں میں اس کو ذرا جواب دوں گا. آپ کو میں یہ بات مسجد میں حلفاً بتا رہا ہوں واللہ العظیم کہ جب آپ کے لطائف جاری ہوں گے نا اور یہ سامنے آئیں گے تو یہ سامنے آئے، ان کے بارے میں مجھے کنفرم پتا ہے کہ یہ میری تعریف کرتے ہیں، یہ سامنے آئے ان کے بارے میں مجھے کنفرم پتا ہے کہ یہ میری برائی کرتے ہیں. جب یہ دونوں بیک وقت سامنے آئیں گے تو دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان پر مجھے ان کے مقابلے میں زیادہ پیار آ رہا ہوگا. کیا آ رہا ہوگا؟ زیادہ پیار آ رہا ہوگا، زیادہ محبت آ رہی ہوگی، اور میں ان کے سامنے تجاہل عارفانہ برتوں گا، یعنی ایسا رویہ اختیار کروں گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کچھ کہا ہے. اچھا، یہ سب آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے بولیں، اور ذرا اونچی آواز سے بولیے. میں آپ کو یہ بات علی وجہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام سب سے آسان کام. کون سا کام ہے سب سے؟ کیوں؟ کہ جب وہ لطائف جاری ہوئے، یہ کام مشکل کیوں کہا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ غلبہ شہوت بھی ہے، لالچ بھی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں تو آپ نے کہا مشکل ہے. لیکن جب آپ کا لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ روح، یہ سب جاری ہو چکے ہیں، تو وہ کام جو اس بندے کے لیے ناممکن تھا، مشکل تھا، جس کے یہ لطائف جاری نہیں ہوئے، وہی کام اس شخص کے لیے جس کے لطائف جاری ہو چکے ہیں سب سے زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ذات فنا ہو چکی. وہ جس بھی بندے کو دیکھے گا تو وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ چاہے میرا دشمن سہی، یہ غلط فہمی سہی، لیکن ہے تو میرے رب کا بندہ، ہے تو میرے آقا کریم کا امتی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، میرے آقا کا امتی ہے، اب اس پر غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ آج ہم سب کو، علامہ صاحب اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بتائیے ذرا، ہاں اہل سنت کو، ہم ذرا ذرا سی باتوں پر بھڑک جاتے ہیں، تعصب میں آ جاتے ہیں، بدتمیزی پر آ جاتے ہیں. نو، اگر دیکھیں برائی کو کبھی بھی آپ برائی سے نہیں ختم کر سکتے. میں چونکہ پوری دنیا سے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں تو میری اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اختلافی چیزوں میں نہیں پڑتا. جب بالکل اینڈ ہو جاتا ہے نا، بس ہو جاتی ہے، تو جا کے میں پھر ایک کلپ بنا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں لوگوں کو معتدل طریقہ کار سے. وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان کا رائٹ ہوتا ہے بات کرنا، ان کا کیا ہوتا ہے؟ رائٹ. وہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو مجھ سے اختلاف کر کے وہ دائرہ اسلام سے معاذ اللہ خارج نہیں ہوں گے. معتدل طریقے سے سمجھا دیا، لیکن دشمنی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا میرے سے اختلاف کیا اب تمہاری خیر نہیں. یہ غلط بات ہے. ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ ایک بندہ برائی کرے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. گہرا دوست ہو جائے. اب یہ آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ لیکن اللہ نے اگلا حصہ آیت کا کیا ہے وہ اکثر ہمارے ہاں سناتے نہیں ہیں. وہ حصہ کیا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ویسے مشکل لگے گا، لیکن جن کا دل اللہ نے کھول دیا اور ان کا دل صبر سے بھر گیا،
اور جن کا نصیب اللہ نے بہت بلند کیا، انہیں خاص نصیب عطا فرمایا، تو ان کے لیے برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان ہو جاتا ہے. برائی کا جواب برائی سے دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان ہو جاتا ہے. تو المختصر کسے ٹھیک کرنا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے بولیے. کریں گے انشاءاللہ. بار بار اپنے دل پر غور کریں. روزانہ 4-5 منٹ نکالیں نا، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں. جب دل پر ضرب ذکر خداوندی لگتی ہے نا، دل بدل جاتا ہے. ذوق ہی الگ ہوتا ہے، شوق ہی الگ ہوتا ہے. اور تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جن کی نگاہ میں اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے دل پر نگاہ ڈالیں تو آپ کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیں، بدل دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم پر تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دامن غوث اعظم عطا فرمایا. صاف دل اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ کی شخصیت عطا فرمائی. آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو ابھی میں آیا نعرے لگ رہے تھے عشق و محبت عشق و محبت، اعلی حضرت کوئی چھوٹی شخصیت. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں اور علی وجہ العقیدت نہیں بتا رہا. میں طبعاً علی وجہ العقیدت والا آدمی کم ہوں، علی وجہ البصیرت والا زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، تب جا کے میں ایک میرا دل ٹھکتا ہے. ایک طبیعت اس طرح کی. اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر صرف اور صرف اللہ کا فضل تھا اور نبی کریم کی نگاہ خاص. ورنہ جتنا علم، جتنی بصیرت، جتنی فقاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی بزور بازو نیست. اور اس مقام پر علمی طور پر، فقہی طور پر فائز ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اعلی حضرت پہ استغراق طاری نہیں ہوا. ایک لمحے کے لیے اس درجے کا عاشق ہو اور اس پر استغراق طاری نہ ہو، میں نہیں مان سکتا. جو مشاہدہ کر رہا ہو، کیفیت مشاہدہ پر ہو اور اس پر استغراق طاری نہ ہو، میں نہیں مان سکتا. لیکن اعلی حضرت وہ ہیں جو ایک ہی وقت میں بے مثل و بے مثال صوفی بھی ہیں اور بے مثل و بے مثال فقی بھی ہیں. دونوں چیزوں کا، شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج دیکھنا ہے نا، تو اعلی حضرت فاضل بریلی کو دیکھ لیجئے. ایسی شخصیت اللہ نے عطا فرمائی. تو جب ہمارے ہاتھ میں دامن اتنی عظیم نفوذ کا ہے تو میرے پیارے دوستو، ان سے اپنے علمی تعلق کو بھی مضبوط کریں، فکری تعلق کو بھی مضبوط کریں. تو اللہ والوں کو تلاش کریں. آج کے دور میں بھی ہیں، اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں. جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نا، آپ کا دل بدل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کریں، جیسے آپ کے یہاں یہ درس قرآن کی محفل ہوتی ہے تو ہر محفل میں آئیں، علم سے تعلق کو جوڑیں، اللہ کے کلام کو سماعت کریں، مستند لوگوں سے سماعت کریں. آہستہ آہستہ زنگ اترنا شروع ہوگا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا قلب اللہ کے نور سے بھر جائے گا، اور پھر جو آپ کے قریب بیٹھے گا اسے بھی آپ کی صحبت سکون اور اطمینان کا سبب بن رہی ہوگی. تو آپ سب کوشش کریں گے کس کو بدلنے کی؟ بولیے ذرا. اچھا، اب لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو دل خراب کرتے نہیں کرتے؟ آپ کے پاس آئیں گے، بولیں گے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یار اس کا یہ مسئلہ ہے، یار اس کا یہ مسئلہ ہے. ہوتا ہے نا، دل خراب کرنا ان کا کام. حالانکہ ان کا کام تھا دل صحیح کرنا، لیکن اب وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دل. سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر نظر رکھیں، میں کون سا اچھا ہوں. میرے عیبوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے نہیں ڈالے ہوئے؟ کتنے عیب ہیں میرے، پھر بھی اللہ نے پردہ ڈال کر مجھے عزت عطا فرمائی ہے. لوگوں کی نظروں میں اچھا ہوں، ہے نا اس طرح. تو آپ نے اس کی بات کو، کتنے کان ہیں؟ ایک کس لیے، دوسرا کس لیے؟
نکالنے کے لیے، دل میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. اس دل میں کسی کی نفرت کے لیے جگہ نہیں ہے. اور مسلمان کی نفرت کے لیے جگہ تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دل میں نفرت لے کر آئے. ہمارا دل چونکہ اللہ نے محبت کے لیے بنایا ہے تو اس دل میں سب کے لیے کیا ہوگی؟ بولیے اونچی آواز سے. اچھا، اب میں اختتام کر رہا ہوں 10 منٹ میں 3 چیزوں پر. پہلی چیز آپ نے بتایا مجھے، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسے ٹھیک کرنا ہے؟ دل کس سے ٹھیک ہوگا؟ محبت سے. محبت کا پیغام کیا ہے؟ محبت کا پیغام کیا ہے؟ مسکراہٹ. کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ مسکرائے. کیا نام ہے آپ کا؟ حامد رضا اتاری ہیں آپ؟ حامد اتاری صاحب، ٹھیک ہے. آپ کے پیر صاحب حضرت صاحب، ان کی بھی ایک عادت مجھے بڑی پسند ہے. وہ کیا؟ انہیں آپ جب دیکھیں گے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. یعنی 1000 لوگ بھی ملاقات کرنے کے لیے ہوں گے نا، ہم لوگ تھک جاتے ہیں بعض اوقات تو اکتاہٹ سی آ جاتی ہے. ان کے پاس لائن لگی ہوئی ہوگی، جو آ رہا ہوگا اس سے وہ مل رہے ہوں گے اور ان کے چہرے پر کیا ہوگی؟ اچھا، تو اب محبت کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ مسکرائے تو یہ ویسے بھی حسین ہیں، لیکن جب مسکرائیں گے تو حسن میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ بولیے. تو پھر آپس میں کیوں منہ بنا کر بیٹھے؟ ہمارے بعض لوگوں کی عادت کیا؟ آٹو پہ سیریس ہو جاتے ہیں، بیٹھے 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 سیریس موڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم دل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو عادتاً، کیا لفظ میں نے کہا؟ ہمارے چہرے پر کیا ہوگی؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیے. آپ کے آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، بیوی سے پھڈے بھی ختم ہو جائیں گے. اب آپ کہیں بھائی کیوں مسکراؤں میں؟ کوئی دلیل مسکرانے کے لیے؟ تو بہت مضبوط دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا، صحابی ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ میں بہت لوگوں سے ملا، لیکن میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا زندگی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو اب دلیل آ گئی نا بھائی کہ میرے آقا کریم کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا تو ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہمارے چہرے پر بھی کیا ہوگا؟ تبسم. غصے سے کچھ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، چہرے پر تبسم. تو پہلی چیز جو یاد رکھنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ چہرے پر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ مسکراہٹ اور تبسم ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جب بھی کسی سے ملیں گے تو ہم انشاءاللہ پہلے سلام کریں گے. کیا کریں گے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات، جی میں بڑا، یہ میرا شاگرد، تو شاگرد استاد کو پہلے سلام کرے تو استاد کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. نو، آپ پہلے سلام کریں. ہمارے ہاں تو اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ یقین کریں ہمارے یہاں جو شیوخ ہوتے تھے نا، تربیت کرتے تھے، ان کے پاس جب آپ جاتے تھے نا تو وہ سب سے پہلے آپ کی ڈیوٹی لگاتے تھے، جاؤ باہر جتنے مریدین آئے ہوئے ملاقات کے لیے ان کے جوتے سیدھے کر کے آؤ. قہوہ پلایا جاتا تھا، کہتے جاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کو قہوہ پلاؤ. اب میں کھڑا ہوا، یہ میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کھڑا ہوا سب کو قہوہ ڈال ڈال کے دے رہا ہوں، جوتے سیدھے کر کے آ رہا ہوں. ان کے پاس 10-15 دن رکے، انہوں نے وہ جتنی بھی اندر کے اندر میں تھی نا سب ختم کر دی. چونکہ جب جوتے سیدھے کر رہے ہوں گے، کعوے پلا رہے ہوں گے تو میں تو گئی نا. وہ تربیت کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں ہے بھائی، آپ سی. اچھا، اب سلام کرنا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے سلام. سلام کرنے والے کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں یا جواب دینے والے کو؟ اور حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دائمہ مستمرہ، یعنی مستقلاً یہ عادت تھی
کہ جب آقا کریم کسی سے ملا کرتے تھے تو ابدأ بالسلام، آقا کریم پہلے سلام کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے نا کہ میں پہلے سلام کروں گا کیونکہ میرے آقا پہلے سلام کیا کرتے تھے. اب مسجد میں ماحول ہی چینج ہو جائے گا. جب آپ سب آئیں گے، جس کی نظر جس سے ملے گی تو چہرے پر کیا ہوگی؟ گور کے نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم سب عبادت کے لیے آئے تو مسجد کا ماحول اچھا ہوگا. جس کی جس کے چہرے پر نظر پڑے گی تو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، نمبر 1. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ قریب آئے گا تو قریب آتے ہی اسے سلام کرے گا پہلے. تو پہلے سلام کرنے کی وجہ سے بھی دل میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ محبت پیدا ہو جائے گی. آقا کریم کی سنت ہے. تیسری اور آخری بات، تیسری وہ کیا ہے؟ معاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کیا، تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ عادت بنا لیں کہ میں نے کسی کے لیے دل میں بات رکھنی ہی نہیں ہے. کوئی کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر دے، ذاتی حوالے سے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا. دل صاف ہے. اور اس کے لیے آسان طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں. میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں؟ جھوٹ بولتا ہوں، نماز چھوڑتا ہوں، گالی بکتا ہوں، بد کلامی کرتا ہوں، اور پھر آ کے اللہ سے کہتا ہوں مولا تو مجھے معاف کر دے. دن میں 100 غلطیاں کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہر بار معاف کرتا ہے. جب وہ رب ہو کر ہر بار معاف کر دیتا ہے تو میری زندگی میں اگر کسی نے 2-4 بار غلطیاں کر دیں تو ہمیں معاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے چھوڑ دیا تھا ابھی نہیں چھوڑوں گا. کچھ 30 مار خان ہوتے ہیں جو بیوی کے سامنے کھڑے ہو جاتے، تیرے کو پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا نا، اب نہیں چھوڑوں گا. یہ اچھی عادت نہیں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر معاف کر دیں، پھر غلطی ہو جائے پھر معاف کریں. جتنا آپ معاف کرتے چلے جائیں گے آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ اتنا صدر عطا فرماتا چلا جائے گا. شرح صدر، شرح عطا فرماتا چلا جائے گا کہ سینہ کھلتا چلا جائے گا، بست بڑھتا چلا جائے گا، روحانیت بڑھتی چلی جائے گی. تو 3 چیزیں جو آج آپ نے یاد رکھنی ہیں. نمبر 1، چہرے پر ذرا مسکراتے ہوئے بولیے ماشاء اللہ. نمبر 2، پہلے سلام. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو مزید علمی، فکری اور روحانی طور پر ترقی عطا فرمائے. اس مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، علامہ صاحب، علامہ اسامہ صاحب جو یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے. اور اگر کسی مسجد میں ایسا عالم ہو نا جو لوگوں کو علم، دیکھیں میں آیا کن کی وجہ سے؟ اگر یہ آپ کی مسجد میں نہ ہوتے تو شاید میں آپ کی مسجد میں نہ آتا. اب ان کی وجہ سے آپ سب کو آج کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا؟ کس کس کو ملا بتائیے؟ تو یہ آپ کے لیے نعمت بنے یا نہیں بنے؟ تو ان کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے علماء کی قدر کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے. ہر مہینے ہو رہا ہے نا یہ درس قرآن، ہر مہینے آپ کے پاس علماء آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، علم مل رہا ہے، ان کی زندگی کے تجربات مل رہے ہیں. تو یہ نعمت ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں. اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.